السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، تمام تعریفات کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم تمام کو یہ ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ معزز سامعین، جہنم کے بیان کی سیریز میں آج کا موضوع ہے جہنم میں عورتوں کی کثرت۔ جہنم میں مردوں کی نسبت عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ یہ ایک حدیث میں آتا ہے، اسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا، اس میں داخل ہونے والوں کی اکثریت غریب اور محتاج لوگوں کی تھی۔ مالدار لوگ جنت کے دروازے پر ہی روک لیے گئے، جبکہ جہنم میں جانے والے مالدار لوگوں کو پہلے ہی جہنم میں جانے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ پھر میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا، جہنم میں داخل ہونے والوں میں اکثریت عورتوں کی تھی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، اور ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں دیکھا تو ان میں اکثریت فقراء کی تھی، اور جہنم میں دیکھا تو ان میں سے اکثریت عورتوں کی تھی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، یعنی جو فقراء زمین پر ان کی کوئی قیمت نہیں تھی، ان کو کوئی نہیں پوچھتا تھا، مالدار اپنا زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے، نہ ان کو دیتے تھے، یعنی ان کو بے عزت سمجھتے تھے، ان کو کمزور سمجھتے تھے، ان کو یعنی کوئی قیمت ہی نہیں ان کی دنیا میں۔ لیکن جنت میں دیکھیے، سب سے پہلے جانے والے فقراء ہوں گے۔ معزز سامعین، بعض عورتیں اپنے شوہروں کے اپنے شوہروں کی احسان فراموشی اور ناشکری کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج میں نے جہنم میں دیکھی ہے اور اس جیسا منظر اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے جہنم میں عورتوں کی اکثریت دیکھی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ عرض کیا گیا، کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان نہیں مانتی۔ اگر تم کسی عورت پر زمانے بھر کے احسان بھی کرو، لیکن پھر کبھی اس عورت کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو کہے گی، میں نے تو تجھ سے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، سوچئے، آج کتنی عورتیں اپنے شوہروں کو تنگ کرتی ہیں، پیسہ لاؤ، کہیں سے بھی لاؤ، حرام حلال کچھ نہیں۔ ایسے مجبور شوہر ایسے ویسی تجارت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔
नतीजा ये भी जहन्नम में, उनकी वजह से वो भी जहन्नम में। मोअज़्ज़ज़ सामीन, इन तमाम अहादीस से हमको सबक हासिल करना है, अपनी इस्लाह करनी है, बुराई को छोड़ना है, सही रास्ते को अपनाना है। मोअज़्ज़ज़ सामीन, बाज़ औरतें ज़्यादा लानत करने की वजह से जहन्नम में जाएंगी। ये तो आम बात है, हम देखते हैं कि औरत जब गुस्से में आ जाती है, जब अपने पे आ जाती है, तो वो क्या करती है? लानत देती है, किसी को नहीं छोड़ती, ना शौहर को छोड़ती है, ना औलाद को छोड़ती है, किसी को भी नहीं छोड़ती। एक हदीस में आता है, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अज़हा, ईद उल फितर के मौके पर ईदगाह तशरीफ़ ले गए। रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र औरतों पर हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आए औरतों, सदका किया करो। मैंने जहन्नम में देखा है कि औरतों की तादाद ज़्यादा है। औरतों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी क्या वजह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लानत बहुत ज़्यादा करती हो और अपने शौहर की नाशुक्री करती हो। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। यानी ज़बान अपने काबू में रखना। हर कोई, चाहे मर्द हो, औरत हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, अपनी ज़बान को अपने काबू में रखना है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमसिक अलैका लिसानक, यानी अपनी ज़बान को अपने खिलाफ काम करने से रोको। ज़बान तो लानत दे दी, नतीजा क्या हुआ? पूरा जिस्म जहन्नम में जाएगा। ज़बान तो नाशुक्री के अल्फाज की, नाशुक्री के अल्फाज, जहन्नम में तो पूरा जिस्म गया। तो ये सोचना चाहिए। यानी हम तमाम मुसलमानों को, चाहे मर्द हो, औरत हो, छोटा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, हर एक को दीनी तालीम ज़रूरी है। बग़ैर दीनी तालीम के एक मुसलमान मुसलमान नहीं रह सकता, ना सही नमाज पढ़ सकता है, ना मुआमलात कर सकता है, ना अल्लाह का शुक्रिया अदा कर सकता है, ना ज़बान की हिफाजत कर सकता है। दीनी तालीम बहुत ज़रूरी है। मोअज़्ज़ज़ सामीन, बाज़ औरतें बारीक, तंग और नीम उरिया लिबास पहनने की वजह से जहन्नम में जाएंगी। यानी बाज़ औरतें ऐसे कपड़े पहनती हैं, लेकिन अपने जिस्म की नुमाइश करती, कपड़े पहनकर भी अपने जिस्म को बताना चाहती। बाज़ औरतें मर्दों को अपनी तरफ रुझाने और माइल करने की वजह से जहन्नम में जाएंगी। मोअज़्ज़ज़ सामीन, एक हदीस में आता है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम में जाने वाली दो किस्में ऐसी हैं जो मैंने अभी तक नहीं देखी। उनमें से एक वो लोग जिनके पास बैल की दुमों की तरह के कोड़े होंगे, जिनसे वो लोगों को यानी अपनी रियाया को मारेंगे। दूसरी किस्म उन औरतों की है जो कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होती हैं, मर्दों को बहकाने वालियाँ और ख़ुद बहकने वालियाँ
ان کے سر بختی اونٹوں کی کوہان کی طرح بالوں میں جوڑے لگانے کی وجہ سے ایک طرف جھکے ہوئے ہوں گے۔ ایسی عورتیں جنت میں جائیں گی نہ جنت کی خوشبو سونگھ سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو طویل مسافت سے آتی ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، دیکھیے، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، اس حقیقت کو ہر ایک یاد کرنا چاہیے۔ اس امتحان میں عورت مرد دونوں کے ذمہ داریاں ہیں، دونوں کے ممنوعات ہیں، دونوں کے مباحات ہیں۔ اسی دائرے میں رہتے ہوئے مرد و خواتین کو زندگی گزارنا ہے، عمل کرنا ہے۔ دائرے سے ہٹے تو وہ نافرمانی کہلائے گی، گناہ کہلائے گا۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دینی تعلیم حاصل کرے، کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے مرد ہو عورت ہو۔ آج آسان ہے دینی تعلیم حاصل کرنا، انٹرنیٹ کے ذریعے، گوگل کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، لیکن پہلے یہ کنفرم کرنا کہ یہ کتاب و سنت کی تعلیم ہے یا خرافات بدعات کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو دین اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔